1 go. السلام علیکم. المہدی ٹی وی کے پروگرام پیام زینب میں آپ کی میزبان اندلیب زارا مرزا ایک مرتبہ پھر سے پیام زینب کی نئی مشق کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور تحفہ عالی مدد پیش کرتی. ناظرین و ناظرات، وقت گزرتا ہے، اپنے پیچھے اپنی یادیں چھوڑ کے جاتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ یہ یادیں خوبصورت ہونی چاہیے، یہ یادیں باکمال ہونی چاہیے. ان یادوں میں ہماری طرف سے دیا گیا کوئی ہنر ہونا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں وہ ہمارے کام آ سکے، ہماری نسلوں کے کام آ سکے. اس لیے کہ ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ پیام زینب نسلوں کی تربیت کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ آپ کا پروگرام ہے، اس میں آپ نے شامل ہونا ہے. اپنی فون کالز کے ذریعے اپنا تعاون آپ نے ہمیں دینا ہے، اس لیے کہ آپ کی فون کالز، آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے، ہماری انرجی ہے. تو ناظرین و ناظرات، آج پیام زینب کا پروگرام نمبر 11 آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. پیام زینب نمبر 10 میں ہم نے اسیران کربلا کی داخلہ شام کے بارے میں بات کی تھی، اور آج پیام زینب نمبر 11 میں اسیران کربلا کی زندان میں جو صبح و شامیں تھیں ان کے بارے میں بات کریں گے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ کسی شریف پہ مشکل آ جائے اور اس شریف کا کوئی مددگار بھی نہ ہو، اس کے ساتھ کمزور عورتیں اور معصوم بچے ہوں، تو اس مشکل میں وہ کیا کرے. میرا سلام سید الساجدین پر، جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اس تنگ و تاریک زندان میں بھی اسلام کا دامن نہ چھوڑا، جواں مردی، جرأت، دلیری اور بہادری کا دامن نہ چھوڑا. تلوار نہیں اٹھائی، لیکن ایسا اسلام کے لیے جنگ کر گئے کہ اسلام کی بقا امر ہو گئی. میں فون کال لے لیتی ہوں. جی، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دیکھنے والے انتظار کرتے ہیں، اور ابھی پروگرام کا آغاز ہی ہم کرتے ہیں تو فون کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. پھر کہوں گی کہ آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے. اب دیکھیے، زندان شام کے بارے میں بات کروں گی کہ وہ تنگ و تاریک، وہ سیدھا زندان جس میں آل اطہار کو رکھا گیا، جس میں رسول زادیوں اور رسول زادوں کو رکھا گیا، جس میں معصوم بچوں اور عورتوں کو رکھا گیا، جس میں سید الساجدین کو رکھا گیا، جس میں نہ روشنی آتی تھی، نہ ہوا کا کوئی گزر تھا. امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بچی ننھی سکینہ ہمیشہ اپنی پھوپھی اماں کی گود میں سر رکھ کے پوچھا کرتی تھی کہ پھوپھی جان، کیا اس شہر میں ہوا نہیں چلتی؟ پھوپھی جان، کیا اس شہر میں سورج نہیں نکلتا؟ کیا اس شہر میں روشنی نہیں ہوتی؟ تو جناب زینب عالیہ انہیں حوصلہ دے کے کہتی کہ بیٹی، ہوا تو یہاں بھی چلتی ہے، سورج تو یہاں بھی نکلتا ہے، روشنی تو یہاں بھی آتی ہے، لیکن ہم اہل بیت کے لیے نہیں. خدا کی لعنت ان ظالموں پر جنہوں نے آل رسول کو اتنا ستایا. کس جرم میں ستایا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے حق کی آواز بلند رکھی، صرف اس جرم میں کہ وہ رسول زادے اور رسول زادیاں تھیں، صرف اس جرم میں کہ انہوں نے اللہ کے کلمے کو عام کیا، اور صرف اس جرم میں کہ انہوں نے باطل کی آواز کو لبیک نہیں کہا بلکہ اسے ختم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. ناظرین و ناظرات، اسی پیغام کو لے کے آگے چلوں گی. اسیران کربلا کے زندان میں موجودگی اس بات کی مظہر ہے کہ باطل ہمیشہ حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. ابلیس ہمیشہ شکلیں بدل بدل کر ہیلے بہانوں سے حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی نصرت ہمیشہ حق کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ خود حق ہے، اور ہمیشہ اسی کا وعدہ ہے
کہ حق آ کے رہے گا اور باطل مٹ کے رہے گا۔ میرے بارے میں امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ان گریبانوں پر جو خون سے بھرے ہوئے تھے، سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے، سلام ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، سلام ان پر جن کو قتل کے فوراً بعد لوٹا گیا، سلام ارض کربلا پر بہنے والے خون پر، سلام جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضاء پر، سلام نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر، سلام پردہ دار خواتین پر۔ پھر فرماتے ہیں سر اقدس کو نیزے پر اٹھایا گیا اور اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ دوپہر کی گرمی ان کے چہروں کو جھلس رہی تھی، بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے، ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوئے تھے، بازاروں میں ان کو پھرایا جا رہا تھا۔ یہ زیارت ناہیہ میں نوحہ ہے، وقت کے امام کا، اللہ کی حجت کا۔ تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ ہمارے پروگرام کا آج کا موضوع ہے۔ باقی پروگرام کا فارمیٹ وہی رہے گا، آپ کی فون کالز ہوں گی۔ جو بھی بہن ہمیں کسی بھی ریسپی سے ہمیں بتانا چاہے، آگاہ کرنا چاہے تو ضرور کریں۔ پھر خطبہ جناب زینب عالیہ اس میں پیش کیا جائے گا۔ میں جو ان کا خطبہ دربار یزید میں انہوں نے دیا، اس خطبے کا ایک اقتباس میں پہلے پیش کر چکی ہوں، آج اسی کو آگے جاری رکھنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے بعد شعر کی بات ہوگی، اس کے بعد کتاب کی بات ہوگی، آپ کی بات ہوگی، آپ کے مسائل کی بات ہوگی۔ آپ کا پروگرام ہے، اس میں آپ نے حصہ لینا ہے۔ آج کے پروگرام کی خاص بات یہ بھی ہے کہ 8 بجے تک یہ پروگرام آپ لائیو دیکھ سکیں گے، لیکن اس کے بعد چونکہ ہماری وہاں مولانا صاحب کی تقریر براہ راست آنی ہے کینیڈا سے، اس لیے وہ پروگرام ہم ریکارڈنگ کے بعد پیش کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باجی، حافظ مبشر ندیر عرض کر رہا ہوں۔ جی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہم نے کہا کہ آج آپ کا پھر پروگرام آن ایئر ہے، لائیو ہے، جی پیام زینب کے پلیٹ فارم سے، اور پھر اوپر سے آپ نے ٹاپک جس کو پچھلے کو ہی دوبارہ کنٹینیو کیا ہے، ایران کربلا، اس سے اس سلسلے میں ہی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں۔ جی کہ ہم نے اپنے مختلف بزرگوں سے بھی اور علماء سے یہ بات سنی ہے کہ وہ جگہ جہاں کربلا کے اسیروں کو لا کر 1 سال یا 2 سال قید کاٹنی پڑی، وہ جگہ خرابہ شام تھی، وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر چھت نہیں تھی۔ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا مزید وضاحت کریں۔ جی انشاءاللہ میں آگے بات کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے مبشر بھائی؟ میں پروگرام کی تعریف کروں گا کہ بہت اچھا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ پروگرام جاری و ساری رہے، قیامت جاری رہے، اور اس کو وقت کے امام کی تائید ملتی رہے، کیونکہ یہ ہماری بہنوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے زیادہ راہ ہے اپنے اعمال کو امام سے مقبول کروانے کے لیے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ تو میں انشاءاللہ اس پہ آگے بات کرتی ہوں۔ جی، جزاک اللہ مبشر بھائی، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ جی، تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں بات کر رہی تھی آج کے پروگرام کے فارمیٹ کی، کہ فارمیٹ وہی ہے، شعر کی بھی بات ہوگی اور اس میں کتاب کی بھی بات ہوگی، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم نے ایک مہمان صاحبہ کو بھی بلایا ہے۔ اور جی السلام علیکم، پیام زینب میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم، میں عابد بات کر رہا ہوں پینسلوینیا سے۔ جی عابد، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیے آپ کی کیسی طبیعت؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ پیام زینب میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو آج آپ کا پروگرام دیکھا تھا اور آپ نے ابھی شہزادی سکینہ کا ذکر کیا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں ان کے بارے میں سوچ جی بسم اللہ۔ تو سب
सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद वच्चे पर आजा। ऐ मोमेनो जब मजलिसे शबीर में आना, बच्चों का तुम्हें वास्ता ये भूल न जाना, ये सोच के जी खोल के तुम अश्क बहाना, मजलिस जहाँ होगी वहाँ आती है सकीना, पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना। अल्लाह करे आए कभी ऐसा जमाना, हो शाम के जिंदा की तरफ आपका जाना, हट जाएगा दिल पे के वो हमका ठिकाना, बेहाल हुई कब्र में सोती है सकीना, पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना। इस तरह सितम ढाते हैं अब जुल्म के बानी, लाकर ये भरे कूजे बहा देते हैं पानी, कुछ और भी बढ़ जाती है यूं तश्न दहानी, भाई की तरफ देख के रोती है सकीना, पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना। दुर्रों की अज़ियत से तड़पती है हसीना, दुखता है बदन सिसकियाँ लेती है सकीना, सोने के लिए पास नहीं बाबा का सीना, एक कोने में सहमी हुई बैठी है सकीना, पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना। ये जुल्म भी कम सिन पे सितमगर ने ढाया, रखा है इसे कैद वहाँ पर यको तन्हा, रहता है जहाँ दिन में कयामत का अंधेरा, डर डर के न मर जाए अकेली है सकीना, पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वच्चे पर आजा। माशाल्लाह आबिद, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। परवरदिगार आपकी तौफीकात में और आपकी सलाहियतों में और इजाफा करे। जज़ाकल्लाह।
بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر بات کرتا رہوں گا. اسی طریقے سے آپ شرکت کا آپ پڑھتے ہیں باقاعدہ سے کیا؟ جی جی بالکل انشاءاللہ. تو آپ اسی طرح سے پیام زینہ میں ضرور حصہ لیتے رہیے. بہت اچھا پڑھا آپ نے. شکریہ. جزاک. خدا حافظ. جی یہ عابد تھے جنہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت جناب سکینہ بے نوحہ سنایا اور ہمارے ایمان کو تازہ کیا. پروردگار ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے کہ ہمارے ساتھ مسز جعفری ہیں. ماشاءاللہ سے 33 سالہ تدریسی تجربہ رکھتی ہیں اور بہت اچھی ماشاءاللہ سے مرثیہ خاں ہیں اور ہمارے پاس آج موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اور چاہیں گے کہ یہ ہمیں آج مرثیے کا کچھ حصہ سنائے تاکہ ہماری روحیں معطر ہوں محمد والے محمد کے ذکر سے. جی السلام علیکم. جی اللہ کا شکر ہے. تو اب آج پیام زینہ میں آپ کو پیام زینب کی پوری جتنی بھی ہماری دیکھنے سننے والی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب کی طرف سے خوش آمدید. تو آپ ہمیں سنائیں گی؟ جی ضرور انشاءاللہ. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیام زینب میں آپ کا حصہ لینا صرف حصہ لینا نہیں ہے بلکہ اس رجسٹر میں اپنا نام درج کروانا ہے جس میں مداحان آل محمد کے نام لکھے ہیں. تو جو جس انداز میں بھی اس پروگرام میں حصہ لیتا ہے، چاہے صرف دیکھتا ہے، چاہے بعد میں ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے، ہمیں حوصلہ دیتا ہے، چاہے ہمیں حوالہ جات بتائے جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے چاہے سوالات کیے جاتے ہیں، تو کسی بھی طریقے سے جو شرکت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کا نام اس رجسٹر میں لکھے. جی امیر مونس کے مرثیے کے اقتباس سے کوئی اقتباس پیش کر رہی ہوں میں. جی جی. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجواں کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلک شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین. سبحان جی اللہ. سدا لاش پسر آن کے لے جا بانو، چھپ گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئی ناموس رسول دوسرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا، فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سردا، پیٹتی زینب مستر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈھال، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خصال، ارے راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، رو کے بانو سے یہ فرمانے لگے سرور دیں، سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جبیں، سانس آتی ہے یہ ہر دم ہے دمے بازے پسیں، کوچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب، سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، کہہ کے یہ لاش پسر خیمے میں لائے سرور، ہاتھ اکبر کے سنبھالے تھا کوئی سر، شہن فرزند کو آہستہ لٹایا جا کر، گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر، کہتی تھی دل پہ سنا غم کی لگائی بیٹا، آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا، سن کے مادر کی صدا کھول دیے دیدے نم، ہاتھ اٹھا کر کہا رو نہ میرے سر کی قسم،
पास आकर हमें छाती से लगा लो इस दम, अरे रन से आए हैं तुम्हारी ही मुलाकात को हम। फिर ये घर आपके इकबाल से देखा हमने, पर तुम्हें आके अजब हाल से देखा हमने। जख्मी होने की खबर किसने मेरे पहुंचाई, झूठ है मैंने तो हरगिज नहीं बर्छी खाई। अब तलक बेटे को तकदीर सलामत लाई, देखे हजरत के कदम तन में मेरे जहाँ आई। मर्ग से पहले हो मातम ये जुबू है अम्मा, मेरे कपड़ों पे तो अब्बास का खून है अम्मा। रश के आने की कहूँ वजह के क्यों कराया, तीसरा दिन है कि पानी नहीं मैंने पाया। धूप मैदान की थी सर पर न था कुछ साया, गिर पड़ा घोड़े से त्योरा के तुम्हारा जाया। मर चुका था पर मुकद्दर ने बचाया हमको, दौड़कर बाप ने गोदी में उठाया हमको। बोली बानों के जो कहते हो खुदा यूं ही करे, ऐ मेरे लाल ये माँ तेरी बला लेके मरे। लाओ धो डालूं मैं जो खून में कपड़े हैं भरे, अरे चांद से हाथ हैं फिर किस लिए छाती पे धरे। मुझको मालूम हुआ खल्क से जाते हो तुम, मेरे रोने के सबब जख्म छुपाते हो तुम। बानो सदमे से न मर जाए ये डर है बेटा, सब तेरे दिल की मेरे दिल को खबर है बेटा। हाथ सीने पर तेरा खून में तर है बेटा, फिर ये क्या है जो नहीं जख्म जिगर है बेटा। सनसनाता है बदन जान चली जाती है, इस लहू से तो मेरे दूध की बू आती है। हाथ सीने से उठाकर तो मुझे दिखलाओ, पर्दा इस तंग कबा का तो जरा सरकाओ। मुझसे कहते हो कि अम्मा न पछाड़े खाओ, देख लूं चांद सी छाती को तो फिर समझाओ। सर नहीं पीटने की जान न खोऊंगी मैं, तुम सलामत हो तो फिर काहे को रोऊंगी मैं। आरज़ू है कि फले फूले मेरा नखले मुराद, तुम दुल्हन ब्याह के लाओ मेरा घर ओ आबाद। देख लूं अपनी मैं आंखों से तुम्हारी औलाद, फिर मैं दुनिया से जो गुजरूं तो रहे रूह विशाद। दादी कहलाऊंगी जो बेटा बराबर होगा, तेरा फर्जंद भी हम शक्ले पैगंबर होगा। आह की सुन के ये अकबर ने बसद रंजो मलाल, दर्द छाती में उठा गैर हुआ और भी हाल। दिल में ये सोच के रोने लगा वो नेक खिसाल, हम सफर करते हैं अम्मा को है शादी का ख्याल। बर में होगा न कफन खाक पे लाशा होगा, न दुल्हन होगी न औलाद न सेहरा होगा। माशाल्लाह से जाफरी, अल्लाह परवरदिगार खुदाए बुजुर्गों पर आपकी सलाहियतों में और आपकी तौफीकात में और इजाफा करे। आपने बहुत बहुत मौसर अंदाज में हम शक्ल पैगंबर शबी रसूल जिगर गोशाए हुसैन, आपने शहजादा अली अकबर की शहादत का मंजर पेश किया। बहुत खूबसूरत लफ्ज़, खूबसूरत अंदाज, मीर अनीस का कलाम और उस पे आपका अंदाज बहुत मौसर था। परवरदिगार आलम आपकी तौफीकात और बढ़ाए और आपका नाम उनके मिदत खानों में शामिल रखे। तो हम इसके बाद अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। तो जो बहनें और भाई अपनी फ़ोन कॉल्स करना चाहते हैं और अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या कुछ कलाम पेश करना चाहते हैं ज़रूर करें। लेकिन फिर एक दफ़ा इस बात को दोहराए देती हूँ कि प्रोग्राम 8 बजे तक आप लाइव देख सकेंगे, उसके बाद प्रोग्राम रिकॉर्ड होता रहेगा। आप प्रोग्राम में अपनी शिरकत जारी रखिएगा। लाइव आप नहीं देख सकेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद आप दोबारा उसे लाइव देखेंगे जब मौलाना साहब की तकरीर बराह रास्त जो आ रही होगी उसके बाद प्रोग्राम फिर से आपको दिखाया जाएगा, यानी रिकॉर्डिंग होने के बाद आपको प्रोग्राम बाकी का दिखाया जा सकेगा। तो इसके बाद अब प्रोग्राम का अगला जो हिस्सा है उसकी बात करती हूँ। हमेशा मिसेस जाफरी एक शेर की बात करते हैं, आप खुद मेरा हमेशा बहुत हौसला बढ़ाती हैं और बहुत अप्रिशिएट करती हैं प्रोग्राम को। इसमें एक शेर की बात करते हैं हम लोग। मैं चूंकि शेर इसलिए हमेशा एक लेती हूँ और उसकी वजाहत करने की कोशिश करती हूँ। आप खुद एक उस्ताद हैं, आपको मालूम है कि शायरी में और अदब में
دلچسپی کچھ کم ہوتی ہے ہم لوگوں کی، جبکہ ادب ہمیں زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے. میں فون کال لے لوں پھر میں آگے بات کرتی ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. پیام زینب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بات کر رہا ہوں. جی میسم کیسے؟ جی بیٹا کیسے ہیں آپ تو ماشاء اللہ سے. آپ سنائیں. جی بالکل ٹھیک بچے. میں آج میری خواہش تھی کہ آپ اس پروگرام میں ضرور آئیں. میں آپ کو کہنا بھی چاہتی تھی لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کہہ سکی. آپ ماشاءاللہ شان ہے ہمارے اس پورے علاقے کی. آپ اتنے پیارا پڑھتے ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے کال کیا. جی تو میں ایک چھوٹا سا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جی بیٹا ضرور پیش کریں. ماشاءاللہ. جب ہوا نے نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. موجے کو سے سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی. اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے. سجا رکھی تھی دریا پر جب بارات پانی کی. بہت کرتے تھے اشرار یزیدی بات پانی کی. مگر دریا پہ پہنچے ٹھوکریں ماری چلے آئے. بتا دی حضرت عباس نے اوقات پانی کی. زمین پہ خون بن کے کٹے بازو چھڑی مشکی زبچ رہ گئی پیاسی. زمین پہ خون بن کر ہو گئی برسات پانی کی. یا عباس یا جہاں بھی پانی و مشق و علم کی بات چلی. علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی. وفائے عشق و محبت کی کائنات چلی. دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی. علم کے دم سے ہے اب تک حیات پانی کی. جڑی کی بھیٹ ہوئی اور مات پانی کی. یا عباس یا عباس. وہ ایک مشک جو کوثر سمیٹ کر نکلی. لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی. تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی. جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی. اگر نہ کہتی ہے آب حیات پانی کی. ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی. یا عباس یا عباس. سکینہ بی بی کے سکے علی کے لال سلام. جریش کی اسد شہر ذوالجلال سلام. وفا کی آخری حد کے مہے کمال سلام. نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام. تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی. تیرے بدن کا پسینہ
नाम ज़माना बुलंद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाल्लाह मिसम, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ा। बीबी आपसे राजी हूँ, परवरदिगार आपसे राजी हो, अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बने आप। बहुत अच्छा पढ़ा। इसी तरह बेटे आप हिस्सा लेते रहे प्रोग्राम में। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व नाज़रात, मैं बात कर रही थी शेर की, कि शेर से, शायरी से, अदब से हमारी ज़िंदगी में रख रखाव आता है, हमारी ज़िंदगी में नरमी आती है, हमारी ज़िंदगी में गुदाज आता है, दिलों में गुदाज आता है। इसलिए शायरी की समझ होना ज़रूरी है। आज का शेर जो मैंने बांगे दराज से मुंतखब किया, वो असल में मुझसे एक बच्ची ने ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि आप इस शेर का मतलब बताइए, तो मैं ज़रूर इस बारे में बात करना चाहूँगी। बाकी बच्चे बच्चियां भी शेरों के बारे में सोचें, गौर करें, और अगर वो किसी शेर के बारे में पूछना चाहें तो जरूर पूछें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शेर उन्होंने पूछा कि कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में, मेरे वो सजदे भी कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। तो ये बागे दरा का शेर, जिसमें हकीकत मुंतजर के बारे में बात की। तो अब बहुत से बच्चे बच्चियां इसके बारे में सोचते हैं कि मुंतजिर है या मुंतजर है। तो मुंतजिर वो होता है जो इंतजार करे, और मुंतजर जिसका इंतजार किया जाए। लिहाजा हकीकत मुंतजर से मुराद यहाँ रब जुल जलाल है। और इकबाल ने परवरदिगार आलम को मुखातिब करके कहा कि ए परवरदिगार आलम, ए मालिक हकीकी, तूने रोज़े आफरीनश से ही, यानी रोज़े अज़ल से ही खुद को हिजाब में छुपा रखा है। इसलिए तो अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने आ, मजाजी सूरत में हमारे सामने आ, यानी मुजस्सम शक्ल में हमारे सामने आ, कि हमारी इज्ज़ो इंकिसार से भरी हुई पेशानी में इतने सजदे तड़प रहे हैं जो तुझे सामने पाकर अदा होना चाहते हैं। हम तेरे सामने सजदा रेज होना चाहते हैं। ये एक शायर का ख्याल है, ये एहसास है, और ये उन्होंने बात की। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब इससे पहले कि कोई और फोन कॉल आ जाए, तो मैं चाहूंगी कि किताब के बारे में भी बात की जाए। उस दिन मैं किताब का मुतालिया कर रही थी, तो मैंने कलीद निजात किताब देखी। कर्नल, उनका नाम था कर्नल असगर हुसैन डोगर साहब की कलीद निजात। तो वो मैं बल्कि आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उस किताब का मुतालिया जरूर करें। वो किताब उन्होंने, वो तो खुद तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तजर्बात का निचोड़ भी पेश की, अपने जज्बात और एहसासात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की खिदमत में पेश की, और खास तौर पे उन्होंने आइम्मा ताहीरीन के उसमें अकवाल पेश किए, आम हमारी जिंदगी से रिलेटेड। उन्होंने कौल मैंने बल्कि लिखा भी अपने पास के, ताकि मैं भूल ना जाऊं। उसमें उन्होंने मौला मुश्किल कुशा का ये कौल लिखा कि ए फरजंदे आदम, हर गुजरने वाला दिन तुझे पुकार कर कहता है मैं तेरे लिए नया दिन हूं और मैं तुझ पर गवाह हूं। मैं तो बस तू मुझ में अच्छी बातें कर और अच्छा अमल कर, और तू मुझे आज के दिन कभी ना देखेगा। देखिए, ये मौला मुश्किल कुशा का कौल है। उन्होंने दिन के हवाले से बनी नौ आदम को मुखातिब किया कि मैं आज तुम्हारे सामने आया हूं, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। इसलिए आज तुम अगर मुझे कुछ दे सकते हो, कोई तोहफा दे सकते हो, तो वो अच्छी बातें हैं और अच्छे अमल हैं, ताकि आने वाला वक्त तुम्हें उसका अजर दे सके। जिंदगी तो गिव एंड टेक का नाम है ना। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी ठीक है। तो यही बात है कि जिंदगी गिव एंड टेक का नाम है। हम इस हाथ देते हैं और इस हाथ लेते हैं। तो इसीलिए मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया कि आज के दिन को खास जानो। आज हम दूसरे मगरबी मुफक्करीन के जो अकवाल हैं उन्हें कोट करते हैं और वक्त की अहमियत के बारे में बात करते हैं। तो मैं कहती हूँ इससे ज्यादा खूबसूरत अंदाज में और इससे ज्यादा नबेतुल्ले अंदाज में बात शायद की ही नहीं जा सकती। जो ज़ाहिर इल्म लदुनी के मालिक हैं, परवरदिगार आलम ने उन्हें इल्म दे रखा है, तो इतने खूबसूरत अंदाज में मौला ने हमें ये बताया। उसके बाद बात करूंगी
کہ جو میں بات کر رہی تھی ابھی کلید نجات کی مزید بات کروں گی کہ اس کے مختلف ابواب میں انہوں نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے سے رویوں کی بات کی، چھوٹے چھوٹے سے زندگی کے جو تقاضے ہیں ان کے بارے میں بات کی کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں کس عمل کے بارے میں کس طاہری نے کیا فرمایا، اور اس میں جو ہمارے دلوں میں مختلف سوالات اٹھتے ہیں ان سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. تو یہ کتاب ہمارے لیے واقعی کلید نجات ثابت ہوگی اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے. معلومات کا خزانہ ہے اس میں، تو میں ریکمینڈ کروں گی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اپنے بھائیوں سے کہ وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں. اس کے بعد اب ہم اپنی بات آگے چلائیں گے. ابھی آپ نے مرثیہ سنا مسز جعفری سے، بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے مرثیہ پیش کیا. ابھی ہمارے فون پہ جو کالرز نے ہمیں مرثیہ سنائے انہوں نے مترنم انداز میں سنائے، انہوں نے ہمیں تحت اللفظ میں مرثیہ سنایا. تو مرثیہ کا لفظ رسا سے نکلا اور دنیا میں سب سے زیادہ مراثی جو لکھے گئے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھے گئے. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ان کی ذات، ان کی شان، ان کے غم میں جو اتنے زیادہ مرثیے لکھے گئے. میں فون کال لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون بہن بات کر رہی ہیں؟ عطیہ بول رہی ہوں. جی جی عطیہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی بس شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. ہاں جی. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا آپ دیکھ رہی ہیں لائیو؟ سیکھنے کو مل رہی ہیں. چلیے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں تو شکریہ آپ کا. شکریہ کہ آپ نے اسٹارٹ کیا پروگرام پھر سے. ہاں جی عطیہ، آپ اسی طرح سے اپنی فون کالز کے ذریعے تعاون کرتے رہیں، حوصلہ بڑھاتے رہیں. آپ ہمیشہ ویسے بھی میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں، تو آپ لوگوں کی فون کالز میں کہتی ہوں کہ آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے، تو اسی طرح سے حصہ لیتے رہیں. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ نہیں بس بہت اچھا جا رہا پروگرام اور بہت کچھ نا آپ سے سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی تو دیکھیں جب فون کال آتی ہے تو اس کے ذریعے ایک نئی طاقت بھی ملتی ہے اور اس کے ذریعے ایک بات کرنے کا ایک نیا اس میں نیا رخ بھی مل جاتا ہے اور آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی ہو جاتی ہے. اس سے بات کرنے والے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بات آگے پہنچا رہے ہیں تو یہ بات آگے جا رہی ہے. اب دیکھیے پیام زینب جناب زینب عالیہ کے نام پہ ہم نے یہ شروع کیا ہے. عرب کی وہ شیر دل خاتون. میں کہتی ہوں کہ اگر ہم کچھ نہ اور سیکھیں، صرف جناب زینب عالیہ کے کردار کا مطالعہ کر لیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ کتنے مشکل حالات تھے. ابھی میرے بھائی حافظ مبشر صاحب نے سوال کیا کہ آپ ہمیں خرابہ شام کے بارے میں بتائیے. تو چونکہ آج کا پروگرام تو ہے ہی زندان شام کے بارے میں کہ اسیران کربلا کو کس طرح سے کس جگہ پہ رکھا گیا، کس مقام پہ رکھا گیا. تو میں بی بی کا خطبے کا بھی خطبے کا آج وہ حصہ لے کر آئی ہوں جس میں انہوں نے اس کے بارے میں بات کی. اور یہ تماچا ہے تاریخ کے اس پہلو پر کہ جب کہا جاتا ہے کہ کوئی واقعہ کربلا نہیں ہوا، آپ کس بات کو جھٹلائیں گے. جناب زینب عالیہ نے جتنے خطبے دیے، جناب ام کلثوم نے جتنے خطبے دیے، ان خطبوں نے ساری کائنات کو، ساری دنیا کو بتایا. اور حتیٰ کہ یزید جب اس واقعہ کربلا ہو چکا اور اسیران کربلا کو 1 سال تک وہ اس خرابہ شام میں رکھ چکا. خرابہ شام یہ وہاں کی خستہ ترین بری ترین عمارت تھی جس میں چھت نہیں تھا لیکن ہوا اور پانی کا گزر بھی نہیں تھا. جی میں فون کال لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں زہرا بول رہی ہوں. جی جی زہرا بیٹے، پیام زینب میں آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. تھینک یو. آپ نے پچھلی دفعہ ہمیں سنایا تھا جناب زینب عالیہ پہ، بہت اچھا کلام پڑھ کے سنایا تھا. تھینک یو. جی بیٹا. This time, I know your topic is Bibi Zainab. However, for this week, I choose a poem جی جی about Hazrat Ali Asghar al-Islam. جی جی بسم اللہ بیٹا، ضرور سنائیے. Okay, thank you. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر
बहुत शुक्रिया बेटा, माशाल्लाह मैं खो गई थी, इतना खूबसूरत आप पढ़ रही थी नोहा, तो अल्लाह परवरदिगार आपसे राजी हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। देखिए मिसेस जाफरी, ये माएँ हैं, मैं कहती हूँ इन माओं को हमारा सलाम, जिन्होंने इस जगह पे अपने बच्चों की तरबियत इतनी अच्छी की, उन्हें इतना, देखिए कि वो ये बच्चे सिर्फ पढ़ ही नहीं, जैसे अभी मीसम बच्चे ने पढ़ा, आबिद ने पढ़ा, अभी ज़हरा पढ़ रही हैं, तो ये बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं रहे, उसमें इन्वॉल्व भी हैं। इनकी आवाज की उस गहराई से पता चलता है कि फील है उसमें, वो फील करके और हर लफ्ज की वैल्यू के साथ वो पढ़ रहे हैं और वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सारी माओं को सलाम पेश करती हूँ और उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं, और यकीनन ये अच्छी माओं की अच्छी तरबियत का नतीजा है। बाकी बच्चे बच्चियां भी हिचकिचाए नहीं, शर्माए नहीं, अल्लाह ताला ने आपको ये एक प्लेटफॉर्म दिया है, आप इसमें हिस्सा ले इसके जरिए, और अपनी एक तो यह है कि आपकी सलाहियतें सामने आएंगी, दूसरा सब लोग आपकी आवाज सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, जो कुछ भी कहना चाहें आप जरूर इसमें पेश करें। जरूरी नहीं कि आवाज बहुत अच्छी हो, बहुत तरन्नुम अच्छा हो तो आप पढ़ें, आपका अपना प्रोग्राम है, आप जिस अंदाज में भी इसमें शिरकत करना चाहें तो जरूर शिरकत कीजिएगा। जी, तो इससे आगे हम अपनी बात आगे करते हैं कि मैं जनाब ज़ैनब आलिया के खुतबे की बात कर रही थी, उससे पहले मैं यही कहूंगी कि हमारा सलाम हो शहंशाह वफा पर, हमारा सलाम हो शहजादा अली अकबर पर, हमारा सलाम हो शहजादा अली असगर पर, हमारा सलाम हो जनाब सकीना अस्सलाम अलैहा पर, और हमारा सलाम हो जनाब ज़ैनब आलिया और तमाम अहल बैत अतहार पर जिन्होंने हर कदम पे सख्ती उठाई। अगर बीबी उम्मे कुलसूम के किरदार को आप देख लें, बीबी रुकैया के किरदार को आप देख लें, बीबी शेरबानो के किरदार को देख लें, बीबी रबाब के किरदार को देख लें, कैसी सख्ती थी उस माँ के दिल की, क्या कैफियत होगी जिसने अपना बेटा लुटा दिया करबला में और बेटी शाम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। और सुनाए कैसा? माशाल्लाह अच्छा जा रहा है प्रोग्राम, मैं देख रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। एहसान भाई कनाडा से बात कर रहे हैं आप? जी मैं पहचान गई, मैं आपकी आवाज पहचान गई। जी भाई। और सुनाए ठीक ठाक? जी सब अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है जी। बहुत शुक्रिया भाई, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे से। आप इतना अच्छा पढ़ते हैं, अब माशाल्लाह से कनाडा से आपकी शोहरत यहाँ अमेरिका तक आ गई है। जी एक नज़म लिखी है, ये दरअसल एक इस्तकबालिया है एक ऐसे शख्स के लिए जी जो अभी पिछले दिनों ही इराक गया था, और वहाँ से ना ये जवार करके नजफ अशरफ जी करबला इन जगहों से वो हो के आया। अच्छा। तो उसके लिए मैंने एक इस्तकबालिया नज़म लिखी है, ये सलाम की नज़म। जी जी बिस्मिल्लाह। तो वो सुने, शायद आपको पसंद है। जी जी। ज़बार वो दरे शब्बीर की कबूल करे, ज़बार वो दरे शब्बीर की कबूल करे, जिसे बुलाए वो दर पे तो फिर न दूर करे, जिसे बुलाए वो दर पे तो फिर न दूर करे। आमीन। ज़यूफ जो बने शब्बीर के रहे किस्मत, ज़यूफ जो बने शब्बीर के रहे किस्मत, वो नाज खूबी किस्मत पे फिर जरूर करे, वो नाज खूबी किस्मत पे फिर जरूर करे। दुआ है हम दरे शब्बीर पे कभी जाए, दुआ है हम दरे शब्बीर पे कभी जाए, है अर्ज़दाश ये मौला, है अर्ज़दाश ये मौला से वो कबूल करे। और अबू तुराब सलामी तेरी कबूल करे, आमीन। अबू तुराब सलामी तेरी कबूल करे, हमें भी अपनी गुलामी में वो जरूर करे। हो फैज़ याब भी
تو یہ پوری کر دعا وہ جب بھی کوئی مانگے تو قبول کرے. ماشاءاللہ آمین. دعا وہ جب بھی کوئی مانگے تو قبول کرے. اور خدایا حسرت احسان تو جو پوری کرے. خدایا حسرت احسان تو جو پوری کرے. زوار وہ درے شبیر کی ضرور کرے. آمین آمین. دوار دو شبیر کی ضرور کرے. اچھا ایک اس کے متعلق میں نے خود بھی لکھا ہے. جی یہ 2 اشعار ہیں یہ. جی ضرور. سوز و سلام نوحہ سوز و سلام کچھ ہم نے بھی لکھا تو ہے. نوحہ سوز و سلام کچھ ہم نے بھی لکھا تو ہے لکھا جس کے لیے کیا اس کو بھی یہ بھائے گا. ہے لکھا جس کے لیے کیا اس کو بھی یہ بھائے گا. اور کیا کبھی احسان کو اعزاز یہ مل پائے گا. کیا کبھی احسان کو اعزاز یہ مل پائے گا. کیا کبھی وہ ذاکر شبیر بھی کہلائے گا. کیا کبھی وہ ذاکر شبیر بھی. انشاءاللہ آپ ذاکر شبیر ہیں. اتنے پیارا کلام لکھتے ہیں. پروردگار عالم نے آپ کو اتنے پیارے لفظ دیے ہیں, اتنا سوز دیا ہے اور غم شبیر دی ہے. اس سے اچھی اور اس سے بڑی احسان بھائی اللہ کا احسان اور کیا ہوگا. چلے ہم بس آپ دعا کیا کرتے رہا کریں. ایک نظم ہے. ہیلو جی اف یو ہیو ٹائم تو یہ نظم میں نے ایک اپنے ایکسپیرینسز ہیں کچھ ان سے متعلق لکھی ہے یہ. جی اور ہے اسی موضوع پہ. جی ہم اور اس کا عنوان ہے ذاکرین. ذاکرین. جی بسم اللہ. ہم ہیں تو نہیں ذاکر. ہم ہیں تو نہیں ذاکر پر لوگ یہ کہتے ہیں. ارے لکھتے ہیں جو اس طرح ذاکر ہی تو ہوتے ہیں. لکھتے ہیں جو اس طرح ذاکر ہی تو ہوتے ہیں. شبیر تیرے غم سے ہم کو ہے جلا ملتی. شبیر تیرے غم سے ہم کو ہے جلا ملتی. ہم اشک کے موتی کو مالا میں پروتے ہیں. ہم آنکھ کے قطروں کو مالا میں پروتے ہیں. خشک ہوتے نہیں میری آنکھوں کے جو سوتے ہیں. خشک ہوتے نہیں میری آنکھوں کے جو سوتے ہیں. بھرتے ہیں سدا رہتے خالی نہیں ہوتے ہیں. بھرتے ہیں سدا رہتے خالی نہیں. بہت اچھے احسان بھائی ماشاءاللہ. اور رونا ہو رلانا ہو ہوتا ہے یہ کام ان کا. آنکھوں میں نمی لا کر خود بھی تو یہ روتے ہیں. ارے تخصیص بلا مذہب جو ذکر کرے تیرا ماتم نہ کرے پھر بھی ذاکر ہی وہ ہوتے ہیں. اور ہے یاد تجھے کرنا جیسے اشعار اپنا. ہے یاد تجھے کرنا جیسے ہو شعار اپنا. ابیات میرے اس کے عکاس ہی ہوتے ہیں. اور پرواہ نہیں مجھ کو کیا لوگ کہیں گر تو قدموں میں جگہ دے کر کہہ دے میرے ہوتے ہیں. اور ذاکر ہے وہی تیرے جو ذکر کرے تیرا. اذکار حسینی کو جو دل میں سموتے ہیں. مفقود ہوا ہنسنا تقدیر ہے اب رونا. ہم یاد تجھے کر کے ہنستے میں بھی روتے ہیں. بہت اچھے احسان بھائی ہم ماشاءاللہ. کرتے ہیں سبھی دعویٰ معروف بھی ہوتے ہیں. کرتے ہیں سبھی دعویٰ معروف بھی ہوتے ہیں. ارے مذکور کہے جس کو ذاکر وہی ہوتے ہیں. شبیر تیرے غم سے آنکھیں ہی نہیں دل بھی بےتاب چھلکنے کو یہ آنکھ ہی ہوتے ہیں. اور دونوں کا طریق اپنا ہے غم کو منانے کا. اور دونوں کا طریق
روتے ہیں. اور مقطع ہے جی اس میں آخری. جی جی. ہے باری دعا میری احسان بھی بن پائے. بہت اچھا. ہے باری دعا میری احسان بھی بن پائے. شبیر کہے جس کو ذاکر میرے ہوتے. ماشاء اللہ بہت اچھے احسان بھائی. میں نے آج کچھ زیادہ وقت دے دیا. دوسرے آپ کے جو ناظرین ہیں شاید منتظر ہوں, تو اس لیے میں اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے فی امان اللہ. فی امان اللہ. دیکھیں یہاں میں ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب کا خاص طور پہ مجھے ان کی کا خیال آ رہا تھا. ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اتنا ایک ہمیں اچھا پلیٹ فارم دیا, اور انہوں نے اس پروگرام کو کرنے کے لیے اتنا ہمیشہ مجھے کہا اور حوصلہ دیا. حتیٰ کہ میں جب دور کی مسافت نہیں طے کر پائی اور میں نے جانا بند کر دیا, تو انہوں نے یہاں میرے لیے انتظام کر دیا. اور اگر آج جب احسان بھائی اتنا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر پیام زینب نہ کر رہی ہوتی تو اتنے سارے بہن بھائیوں سے رابطہ کیسے ہوتا, اور اتنا خوبصورت کلام کیسے سنتے. یہ کینیڈا میں ہے, اور یہ اس دن انہوں نے بتایا پروگرام کے بعد کہ میں عام شاعری کیا کرتا تھا, لیکن ایک دن 9 محرم کو شب عاشور کو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, تو میرے اندر اتنا شدید جذبہ ابھرا کہ اس کے بعد سے وہ آل رسول پہ شاعری کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے دلی سے بات کرنی ہے. جی جی میں بات کر رہی ہوں. جی جی بہن ٹی وی کی آواز آپ آہستہ کر دیجیے. میں کر رہی ہوں. جی جی. کون بہن بات کر رہی ہیں؟ میں نسیم بخاری ٹینڈک سٹی سے بول رہی ہوں. جی جی نسیم بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں آپ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ سب بہن بھائیوں سے بات ہوتی ہے تو طبیعت اور اچھی ہو جاتی ہے. جی جی اچھا لگتا ہے نا. جی بالکل. پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام؟ ہاں جی دیکھ رہے. بہت دنوں سے نہیں میرے چینل نہیں آ رہا تھا, آج لگایا میں نے ویسے ہی لگایا. اچھا کچھ اور تو بس ایک دم لگ کر میں کہ چلو آپ کا پروگرام لگا ہوا تھا. اچھا تو جی آپ کچھ اور کہنا چاہیں گی پروگرام میں, کچھ حصہ لینا چاہیں گی؟ نہیں بس ابھی کچھ, بس میں نے ایک دم ہی دیکھا ہے تو بس مجھے اچھا لگا. اچھا بہت اچھا کیا آپ نے. میں آپ ہمیشہ کہتی ہوں میں آپ کو کال کروں گی. ایران میں پہلے آتی تھی نا. جی جی ہاں تو اس دفعہ آپ آئیے تو میں نے چلو ذرا بات کر لوں. تو السلام مجھے بس ان شاء اللہ پھر کچھ ضرور آپ آئندہ بھی حصہ لیں, اور بلکہ کچھ نہ کچھ پڑھیں ضرور. ماشاء اللہ ضرور انشاءاللہ. تو بڑی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی تو یہ میں بات کر رہی تھی پیام زینب کی, کہ پیام زینب کے ذریعے اتنے بہنوں سے اور اتنے بھائیوں سے بات ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, اور اس میں سب کچھ نہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ اس سے پروگرام کرنے والے کا, پروگرام ترتیب دینے والوں کا, جو پوری ٹیم ہے, ان سب کا حوصلہ بڑھتا ہے اور زیادہ اچھا کرنے کو دل چاہتا ہے. تو آپ سب اس میں ضرور حصہ لیا کیجیے گا. آئندہ بھی اپنا تعاون ضرور جاری رکھیں. تو آج اتنی کالز آئیں, لیکن ایک کال ہم نے مس کی. ہمیشہ شمع گوری ہے کیلیفورنیا سے, وہ ہمیں کال کرتی ہیں اور ہمیشہ اپنی ریسیپی بتاتی ہیں. آج وہ اس میں کسی وجہ سے شرکت نہیں کر پائی. تو شمع بہن آپ کی کال نہیں آئی, لیکن آپ کی یاد ہمیں بہت آئی اور ہم نے آپ کو مس کیا. آپ نے یقیناً ٹرائی کیا ہوگا, لیکن پروگرام کا وقت چونکہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اس لیے پھر کبھی ممکن نہیں ہو پاتا. بہرحال تو اب میں جناب زینب عالیہ کا خطبہ میں ایک اپنے پروگرامز میں پیش کر رہی ہوں. آج اس خطبے کا اگلا حصہ میں پیش کرنے کی جسارت کروں گی, اور میری بیوی سے قبول فرمائیں. یہ اس سے اگلا جو کل بات کی, پچھلے پروگرام میں بات کی تھی, اب اس سے آگے چل رہی ہوں. میری بیوی فرماتی ہیں, اب دیکھیے پھر اس سارے منظر نامے کو میں پیش کروں گی کہ وہ ماحول جس میں شرابی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, کتنے لاکھوں کا مجمع ہے, ہجوم ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں ننگے سر
رسول زادیاں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس عالم میں کئی دن کی بھوکی، کئی دن کی پیاسی، کئی راتوں کی، کئی دنوں کی جاگی ہوئی، ہر لمحے حفاظت امام کر رہی ہیں، امام کے بچوں کی حفاظت کر رہی ہیں، اپنے بچے لٹا کے آنے والی یہ ماں، اپنے بھائی لٹا کے آنے والی بہن، اپنے بھانجے بتیجے لٹا کے آنے والی یہ میری بی بی معظمہ، ہمارا سلام، ہمارا درود محمد والے محمد پر۔ آپ اس عالم میں آپ فرماتی ہیں، اب دیکھیے کہ ایک خاتون کا لہجہ جس کے سر سے اگر چادر سے رکھ جائے تو سورج بھی منہ چھپا لیتا ہے، جس کے قد کی لمبائی اس کے باپ نے بھی نہیں دیکھی۔ وہ بھی فرماتی ہیں کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے اچھا ہے، ہم اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ جرم سنگین ہو جائے، ان کے لیے توہین آمیز سزا ہے۔ میری بی بی نے یہ چوتھے پارے کے رکوع نمبر 1 میں سے پہلے رکوع میں سے یہ آیہ کریمہ پیش کی اپنے خطبے میں۔ پھر فرماتی ہیں، اس آیہ کریمہ کا حوالہ دینے کے بعد فرماتی ہیں، جو لوگ اسلام کی کامیابی دیکھ کر مجبوری میں جان بچانے کو ایمان لے آئے اور تاکہ اسلام اپنی وسعت خلق سے ان کی جان کو امان دے، ان مصلحت پرور نام نہاد مسلمانوں کے چشم و چراغ، کیا یہی انسانیت ہے کہ تو اپنی بیویوں اور کنیزوں کو تو پردے میں رکھے اور اولاد رسول کو قید کر کے بے پردہ پھرائے؟ یہ جناب زینب عالیہ کا کردار ہے جس نے اسلام کی حرمت کو بچایا۔ یہ خطبے ہیں جناب زینب عالیہ کے جنہوں نے یزید کے چہرے کو بے نقاب کیا۔ پھر فرماتی ہیں، ان کے چہرے بے پردہ ہوں اور دشمن ان کو لیے ہوئے، اب دیکھیں لفظ دشمن استعمال کیا، دشمن ان کو لیے ہوئے در بدر اور شہر شہر پھرائیں، لوگ تماشا دیکھیں، شریف ہو یا رذیل، یعنی چاہے ان لوگوں میں کوئی شریف کھڑا ہے یا رذیل کھڑا ہے، رسول زادیوں کو بے نقاب دیکھ کے ان کا تماشا کریں۔ ہر دور اور نزدیک کے ہمارے مردوں میں سے کوئی ہمارا سرپرست نہ رہا، نہ کوئی حامی و مددگار ہے۔ ان لوگوں سے کیا امید ہو سکتی ہے جنہوں نے پاک و طاہر شہیدوں کے جگر دانتوں سے چبائے؟ ان کا پوست ہمارا لہو پی کر اگا ہے، جس کے دل میں بغض و ناد ہے وہ دشمنی کے مظاہرے میں دیر تھوڑی کرتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ اس کے بعد ایک طویل بی بی کا خطبہ ہے۔ پھر فرماتی ہیں، تجھے شرم نہیں آتی کہ حسین جو سردار جوانان بہشت ہیں ان کے دندان مبارک کو اذیت دیتا ہے؟ انشاءاللہ اس کے بعد پروگرام کا اگلے پروگرام میں پیام زینب نمبر 12 میں اس خطبے کو میں مزید آگے بڑھاؤں گی اور چاہوں گی کہ بی بی کا انداز تخاطب دیکھیں کہ وہ یزید کو کس انداز سے مخاطب کرتی ہیں۔ بالکل خوفزدہ نہیں ہے، سارے راستے تازیانے کھا کے آنے والی بی بی بالکل اس بات سے ڈرتی نہیں ہے کہ ان کی جان لے لی جائے گی، اس لیے کہ جان دینا تو انبیاء اور انبیاء کی اولاد کا ورثہ رہا کرتی ہے، اور یہ تو علی مشکل کشا کی بیٹی ہیں جن کے لہجے نے بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کو پسپا کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ میں اپنے بھائیوں کو بھی ضرور اس میں مخاطب کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ایک بھائی ہمیشہ گلہ کرتے ہیں کہ بھائیوں کو بھی مخاطب کیا کریں۔ آپ فون کال سے دیکھ لیں کہ ہمارے بھائی ہمیں زیادہ حوصلہ دیتے ہیں۔ آپ ان کا حوصلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیام زینب کے ساتھ ہیں، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ ہیں، وہ دختران اسلام کے ساتھ ہیں، وہ ان میں وہی جرأت، وہی دلیری، وہی بہادری اور وہی آن بان شان دیکھنا چاہتے ہیں جو جناب زینب عالیہ کا کردار تھا۔ جی میں ایک فون کال لے لوں پھر پروگرام کے اختتام کی جانے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ فلک بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ہوں۔ کون؟ ٹی وی لگایا، میں نے ٹی وی آن کیا، آپ کا پروگرام دیکھا، بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ جی فرد بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ سلام، اور جو آپ کی مہمان ہیں ان کو بھی سلام۔
جی بہت شکریہ. آپ نے ان کا مرثیہ جو انہوں نے تحت اللفظ میں پڑھا اتنے مؤثر انداز میں آپ نے سنا؟ نہیں مرثیہ نہیں سنا. اچھا ابھی لگایا میں نے. چلیے آپ جب ریپیٹ ٹرانسمیشن میں سے ضرور دیکھیے گا اور سنیے گا. تو بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ فرحت. اور بیوی کا خطبہ بہت اچھا ہے. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں ریپیٹ میں سنوں گی تو پھر بتاؤں گی. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. سب کو دعا سلام. وعلیکم السلام. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہماری بہن فرحت بنگش تھی اور ہمیشہ سے حوصلہ دیتی ہیں. آج انہوں نے فون کال کے ذریعے بھی حوصلہ دیا. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہماری مہمان جو ماشاءاللہ سے بہت اچھی مرثیہ خاں ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی چاہتی ہیں وہ کہ اسی طریقے سے حصہ لیتی رہیں اور پڑھتی رہا کریں. تو اب میں اس کے ساتھ ہی اپنا پروگرام ختم کرنے کی کوشش کروں گی ختم کروں گی اور ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کو خدا حافظ کہوں گی کہ یہ جو پروگرامز ہیں یہ جو چینلز ہیں انہیں مختلف قسم کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے اخلاقی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے مالی تعاون کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اور المہدی فاؤنڈیشن جو ہے آپ کے مالی تعاون سے چلتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ اسی طریقے سے تعاون آپ کا جاری رہے. پہلے بھی آپ سب نے بہت تعاون کیا, آئندہ بھی اپنا تعاون جاری رکھیں. اور $1 پر ڈے کے حساب سے آپ بہت مختصر سی ایک ہے جو ہے رقم ہے جو بڑی آسانی سے دی جا سکتی ہے کہ روزانہ کے حساب سے $30 بنتے ہیں مہینے کے. اگر ہر کوئی اس طریقے سے مدد کرتا رہا تو انشاءاللہ اس طرح کے پروگرامز اور آگے آتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ان تمام جذبات و احساسات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گی اور آپ سے بھی اجازت چاہوں گی اور آپ کا شکریہ ادا کروں گی المہدی فاؤنڈیشن کی طرف سے, تمام بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے. آئندہ بھی آپ اپنا تعاون جاری رکھیں اور اسی طریقے سے پروگرام میں تشریف لاتی رہیں. اور باقی کوئی بہن بھی آنا چاہیں تو ضرور اس کے لیے پیام زینب حاضر ہے اور ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ اس میں شرکت کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پروردگار عالم ہم سب پہ راضی رہے بصدقے نور زہرا بشرف زہرا بعصمت زہرا. پروردگار عالم ہم سب سے راضی ہو اور ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. اپنا بہت خیال رکھیے. اس دعا کے ساتھ سلام, آپ کی بہن اندلیب زہرا.